يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. محترم و موقر صدر جلسہ، ناظم اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی محترم و موقر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی نہایت ہی باوقار خواتین اسلام، آپ کے گاؤں پالی میں آنے کا یہ میرا پہلا اتفاق ہے۔ آپ تمام احباب کی یہ دین کے تئیں کوشش کو دیکھ کر کے واقعی دین کی باتیں کرنے کے لیے حوصلہ ملتا ہے، اور جو آپ لوگوں کا جذبہ ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو رچانے کے لیے جن جن احباب نے جس بھی اعتبار سے کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین تو ان کی تمام کوششوں کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ موجودہ زمانے کا ایک نہایت ہی حساس موضوع ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آپ اگر نظر اٹھا کر پوری دنیا میں دیکھ لیں تو ہر جانب ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ہمارے اسلام کے اندر کیا حقیقت ہے؟ اچھا، بسا اوقات ہم مسلمان یہ دیکھتے ہیں اپنے موجودہ زمانے میں کہ مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ توحید کا پرچم بلند کرنے والوں کو خاص طور سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہ سلوک ہوتا چلا جائے۔ آپ چاہے وہ دور اٹھا لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کو آگ کے کنویں کے اندر تک ڈال دیا گیا۔ آپ بات کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء کرام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ان کے پیچھے پڑا، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے پیچھے پڑا، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہودیوں نے اپنے گمان کے مطابق ان کا قتل کر دیا ہے۔ ان کا ابھی تک یہی ماننا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا تھا، اور ان کی شکل کا ایک دوسرا آدمی وہاں پہ موجود تھا جس کو اللہ نے ان کی شکل دے دیا تھا، ان لوگوں نے اسے قتل کیا تھا۔ اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ نے مکہ کے اندر
وہی مکہ تھا، وہی مکہ کے لوگ تھے، وہی وہاں کی گلیاں تھیں. پورے مکے کے اندر، پورے عرب کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ سچا آدمی ان کی نظر میں تھا تو وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اگر کوئی سب سے زیادہ امانت دار، سب سے بڑا امین اگر ان کے درمیان کوئی تھا تو وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس کی دلیل جب خانہ کعبہ کو، حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا معاملہ پیش آیا، جب اس کی تعمیر دوبارہ کی گئی، جھگڑا ہو گیا کہ اس کو رکھے گا کون. یہ بڑے شرف کی بات ہے، پورے قبیلے میں جھگڑا ہو جاتا ہے. ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کو ہم رکھیں گے، وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ہم رکھیں گے. فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے سے اندر آئے گا اس کے فیصلے کو سارے لوگ مان لیں گے. اور لوگوں نے دیکھا تو سب سے پہلے محمد آ رہے تھے. اس وقت آپ نبی نہیں بنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے یہ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ محمد آگے، سبھی نے کہا جاء الامین جاء الصادق، یہ دیکھو امانت دار آ گیا، یہ دیکھو سچا آدمی آ گیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی مکہ کے لوگ جو رسول بننے کے بعد آپ کو ایسی تکلیف دیتے تھے کہ مکہ سے نکلنے پہ آپ کو مجبور کر دیا گیا. جب تک وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے تھے، جب تک کوئی معاملہ نہیں تھا. بلکہ معاملہ یہاں تک ہے کہ وہی ابو لہب جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس کے بارے میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ اللہب نام کی. اور اس میں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے سیصلا نارا ذات لہب. اچھا، میں قرآن مجید کی آپ کو کچھ باریکی اس میں بتا رہا ہوں. یہ ابو لہب کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. سیصلا نارا ذات لہب، وہ شعلہ مارتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائے گا. کون؟ ابو لہب کے بارے میں اللہ نے کہا. کمال یہ ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی اس کے 10 سال کے بعد لگ بھگ ابو لہب کا انتقال ہوتا ہے. یعنی اس سورت کے نازل ہونے کے بعد 10 سال تک لگ بھگ وہ زندہ رہا. اور اللہ نے اس کے مرنے سے 10 سال پہلے بتا دیا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ ایمان نہیں لائے گا. اب قرآن کی سچائی دیکھو. اگر ابو لہب چاہتا تو دکھاوے کے لیے ہی اسلام کا اظہار کر دیتا، اسلام لوگوں کے درمیان ایسے ہی وہ قبول کر لیتا اور اندر سے اپنے کفر کو چھپا کے رکھتا کہ کم سے کم قرآن کی آیت کو تمہیں جھوٹا ثابت کر دوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا. ابو لہب دیکھو میں تو ایمان لے آیا، اب تو میں جنتی ہو گیا نا ایمان لانے کے بعد. لیکن وہ دکھاوے کے لیے بھی ایمان نہیں لا سکا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سیصلا نارا، ان قریب یہ جہنم میں جائے گا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائے گا. اگر یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کس نے بتائی تھی کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر، یہ قرآن مجید کی باریکی ہے. تو اسی نبی کے بارے میں جس کو لوگ سب سے زیادہ سچا مان رہے تھے. اچھا دیکھو، ابھی یہ سب کی نظر میں پیارے ہیں. یہی ابو لہب کی بات ہے. اس نے اپنے دو بیٹوں کی شادی رسول کی 2 بیٹیوں سے کر رکھا تھا جب تک رسول نبی نہیں بنے. عتبہ اور عتیبہ، یہ دونوں اللہ کے رسول کے داماد تھے جب تک اللہ کے رسول اسلام نہیں لائے. اب کمال ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر کے آتے ہیں، اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، ابو لہب ٹارچر کر رہا ہے کہ اسلام کی دعوت دینا بند کرو. سارے لوگ ٹارچر کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ اپنی دعوت سے باز نہیں آنے والے تھے. ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کے یہ کہا، اے میرے بیٹوں، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو، اگر تم اسے چھوڑ نہ دو تو ہمارا تم سے بات کرنا حرام ہے، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھوں گا. باپ کے کہنے کی وجہ سے بیٹے مجبور ہو کر کے طلاق دیتے ہیں، اور ایک ساتھ ہی اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو جا رہا ہے. ابھی جوان بیٹیاں ہیں، ایک ساتھ جس آدمی کے 2 بیٹیوں کا طلاق ہو جائے اور صرف اس کام کی وجہ سے کہ تم اسلام کی تبلیغ کیوں کر رہے ہو، اسلام کو کیوں پھیلا رہے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام پھیلانے کی وجہ سے جہاں اللہ کے رسول کو مارا گیا ہے، آپ کے جسم کے اوپر اگر گندگی ڈالی گئی، اگر آپ کو نماز کے وقت مارا گیا، آپ کے گلے میں اگر رسی ڈال کر کے کسا گیا ہے، تو آپ کی 2 بیٹیوں کو اسی اسلام کی وجہ سے طلاق بھی مل چکی ہے.
اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ دیکھیں کہ رسول کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے. اچھا ان میں سے عتبہ اور عتیبہ جو 2 بیٹے تھے، عتبہ بعد میں اسلام لے آیا تھا لیکن عتیبہ اسلام نہیں لا سکا. وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا وَالنَّذْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ جو تم قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. رسول کے پاس آ کر کے اس نے تھوکنے کی کوشش کی، تھوکا بھی، لیکن وہ تھوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں گرنے پائے. تو اسلام کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جانا یہ بہت پرانی عادت ہے. اچھا یہ تو رسول کے زمانے کی بات، میں بھی بعد میں آؤں گا. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات کر لیں. جادوگروں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا مقابلے کے لیے کہ موسیٰ سے مقابلہ کرو، کیونکہ موسیٰ جو کچھ دکھا رہے ہیں معجزہ دکھاتے تھے، لوگ ایمان لاتے تھے ان کے اوپر. ان لوگوں کی پلاننگ یہ ہوئی کہ بڑے بڑے جادوگر ہم لوگ دور دراز سے اکٹھا کریں اور موسیٰ کا مقابلہ ان جادوگروں سے کرا دیں. پھر جب موسیٰ ہار جائیں گے تو جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، وہ پھر سے پلٹ کر ہماری جانب آ جائیں گے. کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور لوگ اس کو رب مانتے بھی تھے. اور دیکھو قرآن مجید کہہ رہا ہے قال انا ربکم الاعلی. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. دیکھو رب تمہارا ہوگا کوئی جس کو لوگ مانتے ہوں گے، لیکن میں جو ہوں نا تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اچھا کمال یہ ہے نا، یہ سب سے بڑے رب کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی، بے اولاد تھا یہ. دیکھو جس آدمی کو اللہ اولاد نہ دے وہ پوری زندگی ناک رگڑ کے مر جائے لیکن اولاد نہیں پیدا ہو سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو. اسے اولاد نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کون ہوتا ہے، یعنی رب کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سمجھ لیتے ہیں. دیکھو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، یعنی وہ پوری کائنات کا رب ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عالمین کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر، غور سے سمجھیے گا علمی باتیں، اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں زمین میں، آسمان میں، زمین کے نیچے، جنگل میں، بیابان میں، سمندر میں، جتنی بھی ایکس وائی زیڈ، اللہ کو چھوڑ دو تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب عالمین میں آتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ دو تو باقی وہ سبھی کا رب ہے. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو جلاتا ہے، کھلاتا ہے، لوگوں کی پرورش کرتا ہے، لوگوں کی جو تمام معاملات کو حل کرنے والا ہے، یہ ذات رب کی ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے، دیکھو اللہ نے قرآن میں جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ لفظ اپنے آپ میں معجزہ ہے. اس کے مثل کوئی دوسری چیز کوئی بندہ نہیں پیش کر سکتا. دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا الحمدللہ الہ العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو الہ العالمین ہے، پوری کائنات کا معبود ہے. حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ الہ العالمین ہے. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود. ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. الہ کا مطلب معبود. دیکھو ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو الہ مانے معبود. تو ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ. ہمارا رب کون ہے؟ بولو اللہ. ہمارا رب بھی اللہ ہے اور ہمارا الہ کون ہے؟ معبود اللہ ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا الحمدللہ الہ العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا معبود ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات والے اللہ کو معبود کہاں مانتے ہیں؟ ہاں رب وہ سب کا ہے. دیکھو اللہ رب العالمین معبود ان کا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب بتائیے ہم نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. روزہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. حج عمرہ یہ سب عبادت ہے نا. ہم یہ عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو اللہ ہمارا معبود ہوا. جس کی عبادت کی جائے اسے الہ کہا جاتا ہے، اسے معبود کہا جاتا ہے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمارا معبود ہے. کافر کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی نہیں، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں.
وہ تو مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کا معبود کون ہے؟ اللہ نہیں، ان کا معبود وہ مورتی، وہ بت جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، جس سے وہ منتیں مانگتے ہیں، جس سے وہ اپنی بگڑی مانگتے ہیں، وہ ان کا معبود ہے، اللہ ان کا معبود نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ الہ العالمین نہیں ہے، پوری کائنات والے اس کو الہ نہیں مانتے۔ اگر مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا ہوتا؟ پھر ہمارے اور غیروں میں جھگڑا اسی بات کا تو ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ورنہ رب کی جہاں تک بات ہے تو رب وہ پوری کائنات کا ہے، رب العالمین وہ پوری کائنات کا ہے۔ سورج نکلتا ہے ہمارے کھیتوں میں، اگر اس کی روشنی جاتی ہے اس سے فائدہ پہنچتا ہے، تو جو اللہ کی عبادت نہیں بھی کرتے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ملتا ہے۔ آسمان جب بارش برساتا ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں بھی کرتے ہیں، اور ان کو بھی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تو ہے، لیکن الہ العالمین یہاں اللہ نے نہیں کہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جو پوائنٹ ہے قرآن مجید، آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں، جب قرآن پڑھے تو اس میں غور کیا کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کی طرف نہیں بلاتے تھے، سب سے امانت دار ان کے درمیان تھے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ظلم و ستم کا شکار انسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ سچائی کے راستے پہ چلتا ہے، جب وہ سچے راستے پہ چل پڑتا ہے، تب لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، تب لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں 13 سال تک رسول کو صبر کرنا پڑا مکے کے اندر۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ جب نبی بنتے ہیں، چھپ چھپ کر کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے بھی کھل کر کے ان کو آزادی حاصل نہیں تھی، چھپ کر کے وہ اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ مکہ کے کافر آپ کی جان کے پیچھے پڑے تھے، اور صرف آپ ہی کے جان کے نہیں بلکہ آپ کے بچوں کو بھی دشمن ہو چکے تھے۔ رات کے وقت یہی کافر اور مشرک، یہ قریش کے لوگ بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول کے دروازے پہ جا کر کے کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ جب صبح فجر کی نماز کے لیے محمد اور اس کے بچے اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو ان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے گا، خوشی ہم کو مل جائے گی۔ اللہ کے رسول کے گھر میں کھانا بن کر کے رکھا کرتا تھا، اور کھانے کے اندر دور سے جا کر کے یہ کافر گندگی پھینک کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رسول ان سے دشمنی کیوں بول رہے تھے؟ آپ نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے نہ تو کسی کی زمین اور جائیداد پہ قبضہ کیا تھا، نہ آپ نے پوری زندگی میں کسی سے لڑائی اور جھگڑا کیا تھا۔ یہ سارا کا سارا کام صرف اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے ہو رہا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اے مسلمانوں، اگر آپ اسلام کے اوپر عمل کرو گے تو آپ کے خلاف بھی سازشیں کی جائیں گی، اور یقین نہ ہو تو فلسطین کے معاملے کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، اب غزہ اور وہاں حماس کے معاملے کو اٹھا کر دیکھو، اگر ان تمام مسلمانوں کو کسی بات کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے تو ان کا قصور صرف مسلمان ہونا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قصور نہیں۔ اور ان فلسطین کے مسلمانوں کو یہ بات بھی معلوم ہے، اگر آج ہم اسلام سے پلٹ جائیں اور ان یہودیوں کے دھرم کے اندر چلے جائیں، کنورٹ ہو جائیں، اگر ہم یہودی دھرم کو قبول کر لیں تو یہ آج کے بعد سے ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کبھی نہیں توڑیں گے۔ اور قرآن خدا کے کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے میرے نبی یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، یہ تم سے کبھی خوش اور مطمئن ہو ہی نہیں سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کر لیں، آپ ان کے دین کو تسلیم نہ کر لیں، آپ ان کے دھرم میں نہ چلے جائیں، اس وقت تک آپ کوئی اپنا نہیں مان سکتے۔ یعنی اللہ نے بتایا ہے کہ یہ یہودی یہ عیسائی آپ کو اس وقت اپنا مان لیں گے جب آپ ان کے دھرم میں چلے جاؤ۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ فلسطین کے مسلمان یہ اعلان کر دیں کھلے عام کہ بھائی دیکھو ہمیں معاف کرو، اگر مسلمان ہونا ہمارا قصور ہے تو ہم تمہارے دھرم میں آ جاتے ہیں، تم ہمیں قبول کر لو، وہ کل مان لیں گے اس بات کو، اور پھر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا کسی مسلمان پہ۔ یہ بات معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ لیکن آپ بتائیے، ہم نے ویڈیوز بچوں کے مرنے کی تو دیکھی ہے،
10-20 ہزار مسلمانوں کے مر جانے کی خبریں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور کانوں سے سنے ہیں. ان تمام خبروں کے بیچ میں آج تک ہمارے کانوں میں ایسی کوئی خبر نہیں ٹکرائی, ہماری نظروں کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو کی کلپ نہیں گزری ہے جس میں وہاں کے مظلوم مسلمان اسرائیل کے یہودیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بھیک مانگ رہے ہو کہ آج سے ہم اپنے اسلام کو چھوڑنے کو تیار ہیں اور تمہارے دھرم کے اندر آ جائیں گے. اگر اسلام پہ چلنا ہمارا قصور ہے تو اسلام کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. کوئی ایسی خبر آج تک کوئی مائک الارم نہیں لا سکا. کیوں؟ کیونکہ جب مخالفت جتنی شدید ہوتی ہے تو ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور یقین نہ آئے تو اٹھاؤ ان جادوگروں کے معاملے کو سورہ اعراف اٹھاؤ, اور اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی مضبوطی کی گواہی قرآن میں دیا ہے. مقابلے کے لیے بات ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے. جادوگروں کو بلانے والا کون ہے؟ فرعون ہے. اسی کی درباری ہے, اسی کے لوگ چن چن کر کے جادوگروں کو بلوا کر کے مقابلے کے لیے تیار کر رہے ہیں. سارے جادوگر دربار میں آئے. اب آگے اللہ اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے. بہت پوائنٹ کی باتیں اس میں آپ کو ملے گی. دیکھیے ذرا. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. جب جادوگر فرعون کے پاس آتے سب سے پہلے ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے, ان لنا لاجرا, اے فرعون تو نے مقابلے کے لیے تو ہمیں بلا لیا ہے, لیکن یاد رکھنا اگر یہ مقابلہ ہم جیت جاتے ہیں, ان کننا نحن الغالبین, اگر یہ مقابلے کو ہم جیت گئے, ان لنا لاجرا تو ہمیں انعام کیا ملے گا. تاکید کے الفاظ ڈبل آپ علماء سے معلوم کریں. ان اور لا یہ ڈبل تاکید ہے, یعنی ہمیں انعام ہر حال میں چاہیے. ہم یہاں پہ آئے ہیں صرف انعام حاصل کرنے کے لیے, دوسرا کوئی مقصد نہیں. دنیا داری ہمارا مقصد ہے. انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا. فرعون بڑا سمجھدار تھا, جانتے ہیں, وہ سرکش تھا, ظالم تھا, لیکن بیوقوف بالکل نہیں تھا. وہ بڑا ہوشیار تھا. جیسے ہی اس نے فرعون نے جادوگروں کی ڈیمانڈ کو سنا کہ یہ دیکھو یہ تو خالی انعام کے لالچ میں پڑے, باقی جیسا بھی مقابلہ سے چاہو کروا سکتے ہو. فرعون جواب دیتا ہے, قال نعم وانکم لمن المقربین. اے جادوگروں تمہیں انعام کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ہاں تمہیں انعام تو مل جائے گا. وانکم لمن المقربین, اور اگر یہ مقابلے کو تم جیت جاتے ہو موسیٰ سے تو تم ہمارے قریبی درباری بھی بن جاؤ گے. اچھا اب قرآن کی باریکی بھی دیکھیں آپ ذرا. انہوں نے آنے کے بعد کیا مانگا تھا؟ انعام مانگا تھا. کوئی دوسری چیز مانگا؟ بولو. کوئی دوسری چیز نہیں مانگی, صرف انعام. اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا, ہمیں اجر چاہیے, انعام چاہیے. انہوں نے یہ تھوڑی مانگا تھا کہ ہمیں تم اپنے دربار میں رکھ لینا, یہیں کے ہو کے رہ جائیں گے ہم. مانگا تھا کیا؟ نہیں, بالکل نہیں مانگا. فرعون نے کہا قَالَ نَعَمْ, ہاں یس انعام مل جائے گا. دیکھو یہ جو ان کا سوال تھا, جو مانگا تھا, اس کا جواب یہاں تک ختم ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے انعام مل جائے گا. اب آگے یہ آفر دے رہا ہے, آگے یہ اضافہ کر کے ان کو اور لالچ دلا رہا ہے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اگر یہ مقابلہ تم جیتے تو تم ہمارے قریبی درباری بن جاؤ گے, ہمیشہ کے لیے ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے. پھر ظاہر سی بات ہے جو فرعون جیسے بادشاہ کا قریبی ہو جائے اس کی لائف کا کوئی ٹینشن ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں. اس نے بے فکر کر دیا کہ بس ایک مقابلہ جیت جاؤ, پھر دیکھو ہم تمہاری زندگی بنا دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون پاگل تھا, جادوگروں نے انعام مانگا, انعام دے دیتا جیتنے کے بعد, خلاص الگ سے وعدہ اتنا بڑا کیوں کر رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہنا, تمہارے کھانے پینے کا, گھر بار کا اور سارے زندگی کے خرچے کا معاملہ ہمارے اوپر, کیوں ایسا کہا جانتے ہیں؟ اور اس میں آپ کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے. فرعون سے سیکھو, ہمیں ہر ایک سے سیکھنا چاہیے اگر کوئی سیکھنے کی چیز ملے. فرعون یہ جانتا تھا, فرعون کو یہ بات اچھے سے معلوم تھی کہ یہ مقابلہ بہت بڑا ہونے والا ہے, اور جب اتنا بڑا مقابلہ ہونے والا ہے تو اگر میں جادوگروں کو مزید ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ کوئی چیز دینے کا وعدہ کر لوں گا تو مقابلے میں ان کو اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی. آپ کے کھیتوں کا سیزن چل رہا ہے, کوئی مزدور آئے, بولے کہ صاحب دیکھو 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک 4 بجے تک کام کریں گے تو ہم کو 400 روپیہ چاہیے. کتنا؟ 400. اور آپ اسے بول دو کہ بھائی ٹینشن نہ لے, جو میرا کام ہے اچھے سے کر دے,
400 روپیہ دے دوں گا، الگ سے تیرے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیز اور ایک آدھ جوڑی کپڑے بھی ملا کے دے دوں گا۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا، کہتے ہیں نا کہ دیا ہوا کبھی جاتا نہیں ہے نا۔ اب وہ کتنی دلچسپی کے ساتھ آپ کا کام کرے گا، جب بھی آپ اس کو بلائیں گے نا سارے لوگوں کا کام چھوڑ کے آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کا کام اور مزید دلچسپی سے کرے گا، وہ آپ کا پیسہ نہیں ڈوبے گا، خالی آپ کو لگتا ہے۔ تو فرعون کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے بہا کر کے دینے کا وعدہ کیا تو ان کی دلچسپی مزید بڑھ جائے گی اور پوری کوشش کریں گے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے، کیونکہ مقابلہ بہت بڑا ہونے والا تھا، کوئی معمولی نہیں تھا۔ پورے جادوگروں کو چن چن کر کے بلایا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مقابلہ بہت ہی ڈینجر ہونے والا تھا۔ اچھا، مقابلے کے لیے جو معاملہ پیش آتا ہے، اللہ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ کون جیتا کون ہارا، اللہ بتا رہا ہے کہ فرعون کی جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو کہا کیا انہوں نے، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، بتا دیتا کون جیتا کون ہارا۔ قرآن کا ایک لفظ بھی فالتو نہیں ہے، سنیے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ یہ جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جانے کے بعد سب سے پہلے ادب کے ساتھ ان سے یہ گزارش کرتے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، احترام دیکھو، اے موسیٰ اما ان تلقیا، آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے۔ دیکھو ادب جھلک رہی ہے نا ان کی باتوں میں، یہی ان کے الفاظ تھے، پہلے تم دکھاؤ گے جادو یا ہم پہلے دکھائیں گے۔ اب ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جادو ہی ہوگا، تو انہوں نے ایسے کہا پہلے تم پیش کرو گے کہ پہلے ہم پیش کریں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم دکھا لو، بعد میں ہم دکھائیں گے۔ اس میں مفسرین نے ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ذکر کیا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا، ادب سے پیش آئے، تمیز سے پیش آئے، ان کے اسی تھوڑے سے ادب کی وجہ سے اللہ نے جادوگروں کو ہدایت دے دیا تھا، بعد میں وہ اسلام لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، سنیں آپ، اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے اس میں غرور نہیں ہونا چاہیے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے ٹیلنٹ کا اچھا استعمال کرو گے بغیر گھمنڈ کے ساتھ، اگر اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرو گے اس کا فائدہ آپ کو بہت بڑا مل سکتا ہے، جیسا کہ جادوگروں کو ملا۔ تو اس سے یہ نقطہ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، تو جادوگروں نے اپنی اپنی رسی وغیرہ جو ڈالنا تھا انہوں نے دربار میں ڈالے، سب کی نظروں میں صاف بن کر کے دیکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی لیے ہوئے تھے اس کو زمین پہ مارا، بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گیا اور ان کے تمام جادوؤں کو نگل گیا جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد سارے درباری حیران ہیں، فرعون بھی پریشان ہے، یہ لوگ تو صرف حیران تھے لیکن جادوگروں کے اوپر اب الگ کیفیت آ رہی ہو رہے تھے کہ یہ ہو کیا گیا ہے بھائی، جو ہم نے دکھایا یہ تو جادو تھا، یہ تو کنفرم ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے کہ ایک ساتھ سارے جادوگروں کے جادو کو نکل گیا، یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، فرعون کو لگ رہا تھا کہ یہ موسیٰ بھی جادو دکھا رہا ہے۔ فرعون کے درباری جو اس کو رم ماننے والے تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے جادو دکھایا، اب انہوں نے بھی جادو دکھا دیا ہے، اب آگے چل کر کے پھر جادو ہوگا، پھر اور مقابلہ ہوگا۔ لیکن جادوگر سمجھ گئے، دیکھو جوہر ہی جوہری کی پہچان کر سکتا ہے، سمجھ لیں، اگر جواہر ہیرے کی پہچان کروانا ہے تو سونا کر کے بتائے گا کلیئر۔ ان کو لگا کہ مزید مقابلہ باقی ہے، لیکن جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی مقابلہ ہمارا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے جو پیش کیا یہ تو جادو تھا، لیکن موسیٰ نے جو پیش کیا یہ تو اللہ کی جانب سے کوئی معجزہ معلوم ہوتا ہے۔ ان کو اعتراف ہو گیا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، جادوگروں کی کیفیت کی انتہا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے بھی جادوگر اس دربار کے اندر موجود تھے، جنہوں نے اپنے جادو کو فیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، سارے جادوگر اسی دربار کے اندر سجدے کی حالت میں اعلان کر دیتے، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لاتے جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ اب اس میں پوائنٹ دیکھیں، سجدہ کر لیا اور کہہ دیا کہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، تو الگ سے بتانے کی ضرورت کیوں پڑی کہ اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے، جانتے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں فرعونیوں کو جو دربار میں موجود ہے یا فرعون کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے
کہ یہ جادوگر تو ہم ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے جو درباری موجود تھے نا وہ فرعون کو رب مانتے تھے، تو وہ لوگ سمجھ سکتے تھے کہ یہ تو سجدہ ہم ہی کو یعنی فرعون کو کر رہے ہیں، اس لیے کلیئر کر دیا کہ غلط فہمی میں نہیں پڑنا، ربی موسیٰ و ہارون، یہ سجدہ جو ہمارا ہے نا یہ اس رب کا سجدہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اس رب پر ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بات ہو تو کلیئر بات ہونی چاہیے، ڈاؤٹ فل بات انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جادوگروں نے ایک دم کلیئر اور واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ اب جب یہ منظر دیکھتا ہے فرعون تو پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ اب اتنے بڑے بڑے جو دربار میں لوگ موجود ہیں، جب اتنے بڑے بڑے جادوگر پھر گئے، پھر یہ لوگ تو پھر جائیں گے کنفرم میں۔ اس نے کہا کہ دیکھو جادوگروں، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری اور موسیٰ کی پہلے سے کوئی سیٹنگ ہے، دیکھو بلایا خود ہے، اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگوں نے کچھ ایسی ترتیب بنا رکھی تھی، جبکہ حضرت موسیٰ ان جادوگروں کو جانتے بھی نہیں تھے اور وہ جادوگر موسیٰ کو نہیں جانتے تھے، لیکن ہار کے بعد انسان ایسے ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے اور مزید وہ اعلان کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے ظلم کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اب دیکھو یہ جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا، ظلم انسان پہ کب زیادہ ہوتا ہے؟ جب وہ حق بات کو تسلیم کر لیتا ہے، جب وہ حق بات پہ چلنا شروع کر دیتا ہے تب اس کے ساتھ ظلم ہونے لگتا ہے۔ دیکھو اب آگے فرعون یہ اعلان کرتا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے جادوگروں، تم ہماری اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہو، اب بھی تمہارے لیے فرض ہے کہ تم پاس آ سکتے ہو اور اس کے ایمان سے پھر سکتے ہو، ورنہ یاد رکھو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اگر تم پاس نہ آئے ہم تمہارے ہاتھ اور پیر کو الٹے سمت سے کٹوا دیں گے۔ من خلاف کا مطلب اگر ہاتھ داہنا ہوگا تو پیر بایاں، اور اگر ہاتھ بایاں ہوگا تو پیر داہنا ہوگا۔ من خلاف یعنی یہ ہاتھ اور یہ پیر کاٹیں گے اور یہ ہاتھ یہ پیر الٹے کاٹ کر کے ثم لأصلبنکم اجمعین، سبھی کو کھجور کے پیڑ جو نظر آ رہے اسی پہ سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ کوئی دھمکی نہیں تھی، سب جانتے تھے کہ فرعون جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ جادوگروں کو معلوم تھا انجام۔ اب کمال دیکھیں ایمان کا، ایک طرف وہ ظلم کی دھمکی دے رہا ہے، ہاتھ پیر کٹوا کے سولی پہ لٹکا دیں گے، بتاؤ یہ انصاف ہے کہ ظلم ہے؟ آپ بولو۔ ابھی شیخ نے احسان کے بارے میں کہا نا کہ کسی کو قتل کرے تو قتل میں احسان ہونا چاہیے سلیقے سے، لیکن یہ دھمکی دے رہا ہے، ظلم کی دعوت دے رہا ہے، ہاتھ پیر کٹوا کے سولی پہ لٹکا دیں گے اگر ایمان سے باز نہ آئے، یعنی ظلم کروں گا۔ اور جادوگر سن لے لیکن ایمان بس گیا ہے۔ سارے جادوگروں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، قالوا آمنا قالوا انا الى ربنا منقلبون۔ اے جادوگر، ہم تیرے پاس دنیا کی لالچ میں آئے تھے، جب تو نے مقابلے کے لیے بلایا تھا تو دنیا کی لالچ ہمارے دل میں بیٹھی تھی، تجھ سے انعام مانگ رہے تھے، لیکن ہمارے دلوں میں ایمان آ چکا ہے، ہم اللہ رب العالمین پر اب ایمان لے آئے ہیں۔ اب اگر تو ہمارے ہاتھ پیر بھی کٹوا دیتا ہے، ہماری گردن تو مار دیتا ہے، ہمیں تو سولی پر بھی چڑھا دیتا ہے، انا الی ربنا منقلبون، ہم سبھی کو رب کی جانب پلٹ کر کے جانا ہے، ہمیں اللہ کی جانب لوٹ کر کے جانا ہے، ہمیں اپنی موت کا خدشہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا غور تو کرو کہ انسان پہ ظلم اس بنا پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سچ بات کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ یہ جادوگروں کا واقعہ یہی بات بتا رہی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا رہی ہے کہ جب فرعون کے پاس جادوگر آئے تھے، قالوا انا لنا لاجرا، کوئی دوسری بات ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں انعام کیا ملے گا۔ جب ایمان آ گیا دل میں، دیکھو مفسرین نے نقطہ ذکر کیا ہے کہ جب آئے تھے تو دنیا حاصل کرنے آئے تھے، دنیا کی دولت لینے آئے تھے، لیکن ایمان جب اندر بس گیا تو جان سے بھی محبت نہ رہی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جان لے لیں گے، بولتے کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ کی جانب جانا ہے۔ دیکھو ایمان آنے کے بعد انسان کو موت کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ یہ منظر معلوم کرنا چاہیں تو پتہ کریں فلسطین کے مسلمانوں کا ایمان کیا ہے۔ معلوم ہے بم گر رہے ہیں، میزائلیں داغی جا رہی ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی فیملی کا انتقال ہو سکتا ہے، لیکن جیسے وہ کل اپنے اسلام پہ قائم تھے آج بھی اسی پہ قائم ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم رہیں گے۔ آمین۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ ایمان اتنی جلدی ہمارے دلوں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ جب آزمائش کا ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم پہ انسان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ظلم
جو فرعون نے کیا تھا جادوگروں کے اوپر اسلام لانے کی وجہ سے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ دیکھیں کس کس طریقے سے ظلم ہوا ہے، اور ایک واقعہ میں آپ کو بتا کر کے اس میں کچھ آپ کی نصیحت کی باتیں رکھنا چاہوں گا۔ دیکھو، آپ نے طائف کا واقعہ سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا، لیکن اس میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں۔ طائف کے معاملے میں آپ دیکھیں، جب اللہ کے رسول طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے گئے، آپ کی بات نہیں مانے، نہیں ماننا تھا، نہ مانتے بھائی۔ جیسے ہم آپ کے یہاں تقریر کرنے آئے نا، کچھ قرآن حدیث کی باتیں آپ کو ماننا ہے، مانو، نہیں مانا ہے تو ہم جائیں۔ لیکن اگر مولانا صاحب آپ کے علاقے میں کسی گاؤں میں گھس جائے اسلام کی تبلیغ کے لیے، آپ مانے نا، اور اوپر سے پتھر اپنے نوجوانوں کو دے کے پیچھے دوڑا دے مارنے کے لیے، پھر بولیے یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا، ہے نہیں؟ یہی حادثہ پیش ہوا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ طائف والوں کو اللہ کے رسول دعوت دینے کے لیے گئے، ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اتنے پہ اکتفا نہیں کرتے، آپ کے پیچھے بڑے بڑے نوجوانوں کو لگا دیا پتھر لے کر کے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو اتنے پتھر مارے جا رہے ہیں، پورے جسم سے خون نکل کر کے جوتے میں جمع ہو جاتا ہے، اور جوتے میں خون اتنا زیادہ نکل کر کے جمع ہوا کہ اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اچھا، اگر ہم جیسے کمزوروں کو 10 پتھر لگے اور بے ہوش ہو جائے نا تو کوئی تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ تو ہے کمزور، صحیح ہے نا؟ لیکن وہ زمانے میں جیسے آپ سنتے نا کہ ہمارے باپ دادا اتنے طاقتور تھے نا کہ 50-60 کلو ایسے اٹھا لیتے تھے، نہیں سنا کہ نہیں؟ ہم لوگوں سے 30 کلو بھی نہیں اٹھتا ہے۔ تب وہ بتائیں گے تم کیا بیان کر رہے ہو، 1 کنٹل تو ہمارے دادا ایسے اٹھا کے یوں رکھ کے لے کے گھومتے تھے۔ یعنی جتنا آپ پیچھے جائیں گے اتنے ہی طاقتور لوگ تھے، اور اللہ کے رسول کی طاقت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بڑے سے بڑے پہلوان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ 1 منٹ رسول کے سامنے ٹک جائے، کیونکہ رسول کا کام آسان نہیں تھا، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، اور ہر اعتبار سے آپ کو طاقتور ہونا ضروری تھا، ورنہ لوگوں کی مار کھا کر کے برداشت نہیں کر پاتے آپ۔ آپ کو اتنا ہی بتا دوں کہ جو آدمی 11 بیویوں کا حق ادا کر سکتا ہو، ساتھ میں 1-2 لوڈیوں کا بھی حق ادا کر سکتا ہو، اس سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے نہیں؟ یہاں تو انسان کی 1-2 میں ہی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول کتنے طاقتور رہے ہوں گے، اور اتنا طاقتور انسان اگر اس وجہ سے بے ہوش ہو جا رہا ہے کہ اسے پتھر لگا ہے، خون جسم سے نکلے، تو سوچو کہ مار کتنی زیادہ پڑی ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بہت زبردست مار لگی تھی اور بہت زیادہ خون نکل گیا تھا، اور کچھ ٹائم تک بے ہوش رہے۔ فرشتہ آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول جب ہوش آتا ہے، ان طائف والوں نے آپ کو بغیر غلطی کی مارا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا کوئی خاندانی جھگڑا تھا طائف سے، کوئی اپنی زمین جائیداد کا مطالبہ کرنے گئے تھے، نہیں، صرف ایک اللہ کی دعوت تھی اور خلوص تھا۔ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ رسول ایک بار اگر آپ اجازت دے دیں، ان کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیتا ہوں، کہانی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ ہو نا، ہمارے دشمن کے بارے میں کوئی آگے سپورٹ کر دے اور کوئی بڑا ایس پی اور داروغہ آ جائے کہ جو کہو سزا دلوا دیتا ہوں، پھر دیکھو ہم کیا کرواتے ہیں اس کا۔ رسول ان کو تو اس سے بڑا سپورٹ ملا تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ انکار کر دیتے ہیں، مجھے یہ بالکل بھی خواہش نہیں کہ طائف والوں کو برباد کر دیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی نظر آسمان کی جانب اڑتی ہے، اور طائف کے دشمنوں کے لیے دعا کے الفاظ رسول کی زبان سے نکلتے ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ تو ان میرے قوم والوں کو ہدایت دے دے، یہ جانتی نہیں کہ میں تیرا رسول ہوں۔ اے میرے پیارے ساتھیوں، رسول کے شیدائیوں، رسول کی ہر بات کے ماننے کے دعوے دار ہوں، آؤ ذرا رسول کے الفاظ پہ غور کر کے دیکھا جائے کہ ہم رسول کے مقابلے میں کتنے % مسلمان اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو جو آپ کو پتھر سے مار کر کے بے ہوش کر چکے ہیں، پورے جسم سے خون نکل کر کے آپ کے جسم سے گر چکا ہے، لیکن ہوش آنے کے بعد جب سپورٹ آپ کو فرشتے کا مل جاتا ہے، آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا نہیں کیا، بلکہ آسمان کی جانب جب نظر جاتی ہے، الفاظ یہ نہیں تھے اے اللہ تو میرے دشمنوں کو ہدایت دے دے، حالانکہ وہ تو تھے دشمن، جو آپ کو دشمن سمجھ کر کے مار رہا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، لیکن اللہ کے رسول ان کو دشمن نہیں کہتے۔ اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے،
رسول تو مار کھانے کے بعد اپنے دشمنوں کو بھی اپنی قوم کہا کرتے تھے، ان کو آپ اپنا مانا اور سمجھا کرتے تھے۔ اور یہاں آپ ہمارے خاندان کے ہیں، آپ ہمارے پڑوس کے ہیں، آپ بھی اسی اسلام پہ چلنے والے ہیں جس کو ہم ماننے والے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہمارے خلاف آپ کی کوئی بات چلی جائے، پوری زندگی ہم آپ کو اپنا دشمن جانیں گے۔ نہ آپ ہماری شادی بیاہ میں شرکت کرتے ہیں اور نہ ہم آپ کے جنازے میں جانا ہی پسند کیا کرتے ہیں، لیکن ہے رسول کے سب سے بڑے شہدائی اور رسول سے بڑا ہمارا کوئی ان کو ماننے والا بھی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رسول کی زندگی صرف اسی اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، رسول کی زندگی یہ بتا رہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں، رسول کی زندگی تمہارے لیے مکمل طور پہ آئیڈیل اور رہنمائی کرنے والی ہے۔ آپ دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے تھے، آپ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے تھے، آپ یتیموں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے تھے، ہم کہاں اپنے آپ کو پا رہے ہیں؟ آج کل ظلم کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی یتیم ہو جائے، اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، پھر کچھ لوگ نظر گڑا کر رکھتے ہیں اس کی دولت پہ۔ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ پتہ نہیں ایمان کیسے ان کا گوارا کرتا ہے کہ ایک یتیم کے مال کو کھانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیے۔ آپ کو جنت میں جانا ہے نا، ممکن ہے کہ کبھی شاید آپ کی نماز کم پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے روزے کے اندر کوئی کمی رہ جائے، دکھاوے کی وجہ سے آپ نے نمازیں پڑھی ہو، حج عمرہ زکات شاید اگر کبھی نہ کام آ سکے۔ اللہ کے رسول فرما رہے انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی پرورش کرنے والا بندہ ہو، تو قیامت کے دن وہ اور میں دونوں ایسے جنت میں رہیں گے۔ کیسے؟ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، آپ نے اپنی اس سبابہ انگلی کو، شہادت والی کو، بیچ والی انگلی کو ملا لیا۔ یہ دونوں انگلیاں کتنی قریب ہیں آپس میں، جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں پڑوس میں رہتی ہے، ایسے وہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوگا، اور صرف جنت ہی میں نہیں ہوگا، میرا پڑوسی بن کر کے رہے گا۔ ہے اگر حدیث پہ بھروسہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ فائدہ قیامت کے دن آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن ہم وہ کیا کریں گے؟ ہمیں یتیم کے مال پہ قبضہ کرنا ہے، اور قرآن کی آیتیں ایسے لوگوں کے لیے بالکل واضح کرتے رہی ہیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھایا کرتے ہیں، اچھا اس کو بھی اللہ نے ظلم کے ساتھ جوڑا ہے۔ دیکھو یتیم کا مال کھانا یہ ظلم ہے، دیکھو ظلمن اللہ نے کہا، ظلم کے طور پہ کھاتے ہیں۔ وہ کیا کھا رہے ہیں؟ ان کو لگ رہا ہے کہ دولت کھا رہے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ ابھی سے جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے کون؟ جو یتیم کے مال پہ ناجائز قبضہ کر کے اس کو کھا رہا ہے، وہ جہنم میں جانے کی پوری پلاننگ کر رہا ہے۔ اس کی پلاننگ ہے کہ میرے پیٹ میں جہنم کی آگ جائے۔ یہ یتیم کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے کے بارے میں قباحت قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہے۔ اچھا ظلم اور بھی کئی شکل کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ظلم تھا جو ابو جہل نے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کیا تھا۔ اور یہ معاملہ دیکھنے کے لیے آپ پورے رسول کی زندگی کی ہجرت کے معاملے کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول کا جو ہجرت کا معاملہ پیش آتا ہے وہ ایسے نہیں پیش آیا تھا۔ ہجرت کا جو معاملہ پیش آیا تھا، 10 منٹ رکے رہیے، جو ہجرت کا معاملہ پیش آیا تھا وہ جب اللہ کے رسول کی جان کے لوگ پیچھے پڑ چکے تھے کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے۔ دیکھو بہت اونچے پیمانے کی میٹنگ ہوتی ہے کہ یہ محمد کا ہم کریں تو کیا کریں، آخر اسلام کی تبلیغ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو کریں کیا اس کا۔ اچھا اس کے لیے وہ لوگ بڑی پلاننگ کرتے تھے، اور حیرت ہوتی ہے اسی پلاننگ پہ، کبھی کبھی دشمن کی پلاننگ آپ کے فیور میں ہو جاتی ہے۔ دیکھو جیسے کہ یہ مکہ کے کافر اور مشرک بڑے بڑے قریش کے سردار اس فکر میں رہتے تھے کہ محمد تو اپنی دعوت کا کام پھیلاتے جا رہے ہیں، ان کا تو پھیلتے جا رہا ہے، کرے کیا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے، ان کو شاعر کہو، پاگل کہو، مجنوں کہو، دیوانہ کہو، یہ ساری بات تو پلاننگ ان کی تھی۔ ان کی پلاننگ کا ایک بڑا حصہ یہ تھا کہ جب لوگ حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے آئیں گے تو لوگ آئیں گے، اب کوئی ان کو بلانے نہیں جائے گا نا، حج کا معاملہ تو بہت پہلے سے آ رہا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ سنت چلی آ رہی ہے۔ تو جب لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے
اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو جا کر کے بتائے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک اللہ کی طرف دعوت دے گا تو وہ لوگ کئی بات مان نہ لیں. اچھا دیکھو کتنے لوگ کہاں کہاں سے سینکڑوں لوگ آتے رہے ہوں گے، الگ الگ قبیلے کے لوگ، الگ الگ زبان کے جاننے والے. نہیں تو سب کو رسول اپنی بات ایک ساتھ بتا سکتے تھے؟ بولو نہیں بتا سکتے نا. ہر ایک سے ملاقات کرنا، ہر ایک کے پاس جا کر کے وہ بات رکھنا بہت مشکل کام تھا. کافروں نے رسول کا کام آسان کر دیا. جانتے کیسے؟ کبھی کبھی آپ کا دشمن آپ کے کام کو ہی آسان کر دیتا ہے. یہ کافر پلان کرتے ہیں کہ دیکھو جیسے کوئی قافلہ حج کے لیے آئے نا تو سارے قافلوں کے پاس ہم میں سے لوگ بٹے ہوں گے اور ان کے کان میں جا کر کے یہ بات بھر دو کہ دیکھو ایک محمد نام کا آدمی ہے، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، اس کی بات نہیں سننا، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے اور اس کے خاندان کے درمیان اس کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں. سننا نہیں کسی طریقے سے، چاہے کان میں تمہیں کاٹن اور روئی گنا ڈال لینا پڑے. اب یہ بات وہ جا کر کے ہر حج کے آنے والے کو بتا دیں، جتنے قافلے سب کو جا کر کے. اگر کسی کو کسی کے خلاف زیادہ روکا جائے تو ایک دل میں دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہے کیا چیز. اچھا مانیں گے نہیں لیکن سن لیتے کیا ہے. اب یہ لوگ منع کرتے تھے کہ جائیں نا، لیکن اللہ کے رسول کو جانا بھی نہیں پڑا سب کے پاس. اور لوگ آتے تو پتہ کرتے کہ اچھا یہ محمد کون ہے بھائی، ایک بار ملے، ایک بار دیکھیں وہ کیا بیان کرتا ہے. لوگ آتے اللہ کے رسول کی بات کو سنتے اور ان کو سمجھ میں آتی. تو سوچو کہ اسلام مکہ سے لے کر کے کس کس ملک تک پھیلتا، کیونکہ لوگ دنیا سے چل کر کے مسلمان حج کے لیے جایا کرتے تھے. ایک بات یہ بھی ہے، آپ کے پتہ کی بات بتاؤں، اللہ نے رسولوں کو گاؤں میں نہیں بھیجا ہے. کہاں بھیجا ہے؟ شہر میں. مکہ کون سی جگہ تھی؟ شہر. اور صرف شہر نہیں، پوری دنیا کا سینٹر ہے. کیوں اللہ نے کسی گاؤں میں نہیں بھیج دیا رسول کو؟ گاؤں میں بھیج دیتے، جیسے آپ کا یہ پانی گاؤں ہے، ایسے بہت سے گاؤں پڑے تھے. کہیں اگر گاؤں میں بھیج دیتا تو کیا برائی ہوتی، اور شہر میں بھیجنے کا کیا فائدہ؟ جانتے مکہ ہی کو اللہ نے کیوں چنا؟ اس کا جواب یہ کہ اگر اللہ کے رسول کسی معمولی گاؤں میں ہوتے تو پہلی بات وہاں پہ کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی، وہاں پہ کوئی کاروبار نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی بزنس نہیں ہوتی، وہاں پہ دور دور کے لوگ نہیں آتے. اور مکہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں حج عمرے کے لیے تو لوگ بہت پہلے سے آتے تھے. اس کے علاوہ مکہ کے اندر بڑی بڑی بازار لگتی تھی، بڑے بڑے میلے لگتے تھے، بڑے بڑے وہاں اشعار کے مقابلے ہوتے تھے، بڑے بڑے انعام رکھے جاتے تھے بادشاہوں کی طرف سے وغیرہ وغیرہ. سال بھر یہ سب معاملے چلتے رہتے تھے. ایسی جگہوں پہ رسول رہیں گے تو زیادہ لوگ آئیں گے، زیادہ اسلام کا پرچار ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو کہیں سیٹ ہونا ہے، یہ نوجوانوں کے لیے اگر آپ کو اپنی لائف کی فیوچر پلاننگ کرنا ہے تو گاؤں سے اچھا شہر ہے. یہ سن لو، سمجھ رہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ آپ کو چانسز زیادہ ہیں ترقی کے. گاؤں میں رہیں گے تو گاؤں کے ہوتے رہ جائیں گے. شہر میں جب 10 طرح کے لوگ آئیں گے، 10 طرح کے لوگوں سے ملیں گے، آپ کا ذہن کھلے گا اور تمام چیزیں آپ دیکھیں گے اور کسی معاملے میں آپ زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ سب اسلام کی تعلیم ہے. تو اس طریقے سے اسلام کے خلاف جو پلاننگ کرنے والے تھے، اسلام کا انہوں نے بھلا کر دیا. اللہ کے رسول کے خلاف پوری سازش ہو گئی تھی کہ قتل کر دیا جائے گا. اور اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے آپ کو ہجرت کا فرمان جاری کر دیا کہ آپ اب ہجرت کر کے چلے جائیں، اب آپ کی جان یہاں پہ سیف نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر بہت ضروری چیز ہے. رسول نے کتنے سال صبر کیا تھا مکہ میں؟ بولو 13 سال. کوئی معمولی مدت ہے؟ 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر صبر سے کام لیتے ہیں. اور اللہ کے رسول گھبرا نہیں رہے کہ اب کیا ہوگا، اور ابھی اسلام کو ہم لوگوں کے درمیان لے کر کے جائیں گے تو 1-2 سال صبر کریں، اس کے بعد نکل جائیں. پورے 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی جانب بلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب حد سے زیادہ ہو گیا اور اللہ کے رسول کی لوگ جان کے پیچھے پڑ گئے کہ اب ان کو مرڈر کر کے ان کا قتل کر دیا جائے، تب اللہ رب العالمین نے ہجرت کا وہاں پہ حکم سنایا تھا. تو ہمارے اسلام میں ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو دین کے معاملے میں صبر کرنے کی ضرورت ہے. اگر انسان صبر نہ کرے تو وہ کبھی اسلام کے لیے اچھا کام نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس میں ہم علماء کے لیے، ہم دعات کے لیے اور اسی طریقے سے آپ تمام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ اسلام کے لیے آپ محنت کریں. ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کی محنت اسی وقت کارگر ثابت ہو جائے. آپ کو ایک بات بتاؤں، رسول سے پڑھ کر کے کسی کی دعا جلدی قبول ہو سکتی ہے کیا؟ بالکل نہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ
طائف والوں کے لیے کیا دعا کیے تھے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا، اے اللہ ہدایت دے دے میری قوم کو. دیکھا آپ نے دعا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول نے جب دعا کیا تھا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی اس دعا کو اللہ نے کب قبول کیا تھا؟ یعنی رسول سے بڑے سے کہ اللہ آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لے. ہمارے اور آپ کے ذہن میں تو یہی باتیں آتی ہیں. ہاں فوراً قبول بھی ہوئی تھی. غزوہ بدر کے موقع پہ دیکھو اللہ کے رسول سجدے میں جا کر کے فتح کی اور جیت کی دعا مانگ رہے تھے. تھوڑی ہی دیر میں اللہ رب العالمین نے دعا کو سن لیا، اور جب کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے اس مقابلے کو مسلمان جیت جاتے ہیں. یعنی آپ کی دعا کو اللہ نے فوراً بھی قبول کیا ہے، اور آپ کی دعا نے اللہ لیٹ سے بھی قبول کرتا تھا. کیسے؟ فتح مکہ کے یہ طائف والوں کو جب اللہ کے رسول دعوت کا کام دینے کے لیے گئے تو وہ اسی ٹائم پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ 8 سال کے بعد وہ طائف کے لوگ مسلمان ہوئے تھے. کتنے؟ 8 سال کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی دعاؤں میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے. تو صبر کا ہونا یہ ہمارے اسلام کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اور آپ لوگ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو کچھ بھی چھوٹے لیول بڑے لیول، تو دعوت کا کوئی لیول نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کان کھول کے سنتے ہیں. دعوت کے لیے کوئی لیول نہیں کہ بہت بڑا پروگرام تھا، چھوٹا ایسا پروگرام تھا. یہ نہ کوئی چھوٹا ہوتا نہ کوئی بڑا ہوتا ہے. نہیں معلوم کہ لاکھوں لوگوں کے مجمع میں ایک آدمی نہ سدھرے، اور یہ ممکن ہے کہ سینکڑوں اور 10-20 کے لوگوں کے مجمع میں کوئی ایک آدمی آپ کی کسی ایک بات کو بھی اگر مان لیتا ہے، آپ کی کوشش بھی کامیاب، علماء کا آنا ان کا بیان کرنا بھی کامیاب. تو محفل کے زیادہ یا کم ہونے کے اوپر اگر دعوت کا کوئی ڈیپینڈ کرتا تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول تو کسی ایک آدمی کو پکڑتے اس کو اسلام سمجھانے لگتے تھے. صحابہ جاتے گھر ہی کوچے میں ایک آدمی 2 آدمی ملتے ان کو اسلام کی تبلیغ کرنے لگتے تھے. اگر ان کا مزاج ہوتا نا کہ پوری پبلک زیادہ ہوگی، زیادہ مجمع جمنا چاہیے، تو میرے پیارے ساتھیوں اسلام کبھی پھیل نہیں پاتا. اس بات کی دلیل ہے میں آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ، مجھے کافی خوشی ہے کہ پوری محنت کر کے نوجوانوں نے، یہاں کے بزرگوں نے، جن کی جس طریقے سے بھی کوشش اور محنت رہی ہے، اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو اس کوشش کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہم تمام علماء کو اپنے دین کے تئیں چاق و چوبند رہنے اور اپنے دین کا کام زیادہ سے زیادہ لینے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور جن احباب نے بھی پالی گاؤں کے جن نوجوانوں نے، بزرگوں نے، اور اسی طریقے سے خواتین اسلام نے جس طریقے سے بھی محنت کی، اللہ رب العالمین تو ان کی محنت کو شرف قبولیت سے نواز، اور دنیا اور آخرت تمام دونوں جگہوں پہ ان کو بہترین بدلہ سے نواز. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.